السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اپنی لاسٹ ویڈیو میں نے ایک کہانی سنائی تھی، اس کا ایک پارٹ جو آخری ہے وہ ابھی رہتا ہے۔ یہ آج میں آپ کو ابھی سنانے لگی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگتی ہے تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو رزق کمانے شہر میں آتا ہے اور ایک کلی کے گھر میں رہنے لگتا ہے۔ وہ گھر کچھ پراسرار تھا۔ وہاں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ گرنے کے بعد میرے حواس غائب ہو چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسا میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا۔ اچانک سے مجھے یاد آیا کہ میری جیب میں ایک ماچس کی ڈبی ہے جو لیمپ چلانے کے بعد میں نے جیب میں ہی رکھی تھی۔ میں نے جلدی سے ماچس نکالی اور ایک تیلی جلا کر اس کی روشنی کو دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ اب بند تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ تیلی کو دوسری طرف گھمایا اور وہ اس وقت بجھ گئی۔ میں نے ایک اور تیلی جلا کر دیکھا، کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اچانک اس اندرونی دروازے کی طرف سے آہٹ ہوئی۔ میں نے جھپٹ کر ایک اور تیلی جلائی اور اس طرف دیکھنے کو ہوا۔ اس وقت کسی نے پھونک مار کر میری تیلی بجھا دی۔ میرے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ اب میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، ہاتھ پاؤں بے جان ہو چکے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک اور تیلی نکالی اور اندھیرے میں دروازے کی طرف کھسکنے لگ گیا۔ کوئی کمرے میں تھا۔ میرا دل دماغ میں ایک ہی تکرار تھی، یہاں کوئی ہے اور وہ انسان نہیں ہے۔ یہ خیال کافی ڈرا دینے والا تھا۔ میں نے بمشکل تیلی روشن کی، مگر پھر سے میرے بائیں جانب کسی نے پھونک مار کر اس کو بجھا دیا اور اب ماچس میرے ہاتھ سے گر چکی تھی۔ میں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، وہی مجھے بچا سکتا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں اور بس میں اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ اس وقت ایک پل کو 1 گھنٹے کا لگ رہا تھا۔ اچانک سے مجھے لگا کہ کوئی روشنی میں کمرے میں ہے۔ میں نے بے اختیار آنکھیں کھول دی، لیکن جو کچھ سامنے تھا وہ عقل سے باہر تھا۔ اندرون کا دروازہ کھلا تھا اور وہاں کوئی کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ نہ تھا، بس ایک سایہ سا تھا۔ مجھے اس میں ایک سفید سی روشنی پھوٹتی دکھ رہی تھی، ہلکی سی چاند کی روشنی کی طرح۔ میں ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ نکلنے لگے۔ پہلے 2، پھر 3 اور پھر 8 ہو گئے۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ بات میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا، مجھے جیسے اس کی اندیکھی مخلوق نے جکڑ لیا تھا۔ بس وہ ہاتھ ہی ہاتھ تھے، نہ چہرہ نہ کوئی جسم۔ اس نے اپنے 4 ہاتھ لمبے کر کے دیوار پر رکھے اور ایک لمحے میں وہ دیوار پر تھا، اپنے ہاتھوں کے بل۔ اسی حالت میں وہ دیوار پر رینگا اور میری آنکھوں کے سامنے چھت پر چلنے لگ گیا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی خوفناک خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ میری سیدھ میں آ کے چھت پر رک گیا اور اسی طرح ہاتھوں کے بل نیچے میرے عین سامنے اتر آیا۔ میرا حوصلہ جواب دے گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے سے نظر آنے لگے اور پھر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آنکھ کھلی تو مشتاق بابا مجھے اٹھا رہے تھے۔ میں نیچے سیڑھیوں کے پاس بے ہوش پڑا تھا۔ میں یہاں کیسے آیا؟ یہ سوال میرے دماغ میں تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ یہاں کیسے گر گئے؟ کمرے میں چرپائی پر لٹاتے ہوئے بابا مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میں کیا جواب دیتا؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے ختم ہو گئی ہے۔ میں ٹکر ٹکر بس ان کا منہ دیکھتا رہا۔ وہ خود ہی بولے کہ کہا تھا نا کہ کمرے سے باہر نہ نکلنا، باہر کیوں گئے؟ اس جگہ سب کے بس کی بات نہیں۔ انہوں نے مجھے نرمی سے سمجھایا۔ میں اٹھ کر بیٹھنے لگا تو بولے کہ تمہیں بخار ہے۔ میرا بھی سر گھوم رہا تھا۔ میں دوبارہ سے لیٹ گیا۔ انہوں نے چادر مجھے اڑا دی اور خود دودھ گرم کرنے لگ گئے۔ میں نے انہیں کچھ نہ کہا۔ میں الجھا ہوا تھا۔ اوپر کیا تھا؟ وہ کیا مخلوق تھی؟ مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ میں نیچے کیسے پہنچ گیا؟ ان سوالوں کے جواب کوئی شخص مجھے دے سکتا تھا تو وہ مشتاق بابا تھے۔ دودھ کا کپ میرے ہاتھ میں تھما کر وہ بولے کہ بیٹا، ضرورت سے زیادہ تجسس انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ تھا، مگر ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے میں بے چین تھا۔ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں، شاید میں بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ دودھ پینے سے میرے جسم میں بہتری آئی تھی اور میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بابا اٹھ کر کھانے کا بندوبست کرنے لگ گئے۔
بیٹا میں ذرا دکان سے کچھ چیزیں لے کر آتا ہوں، تم کمرے میں رہنا اور باہر نہ نکلنا۔ وہ باہر کو چلے گئے۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ بابا مجھ کو اکیلا یہاں نہیں رہنا، مگر میں کچھ نہ بول سکا اور سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ دروازہ بند کر کر چلے گئے۔ میں نے جلدی سے قرآن پاک کا نسخہ اٹھا کر اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ صفحہ کھولتے ہی سورۃ جن میرے سامنے آ گئی اور میں بنا سوچے سمجھے اس کو پڑھتا چلا گیا۔ اس کو پڑھنے سے میرے اندر ایک عجیب طاقت پیدا ہوئی۔ سورت مکمل کرنے کے بعد بابا واپس آ گئے۔ مجھے قرآن پڑھتا دیکھ کر مسکرائے اور بولے کہ اس کو اپنا وظیفہ بنا لو گے تو پریشانی سے بچے رہو گے۔ میں نے سورت مکمل کر کے قرآن پاک رکھا اور پھر سے چرپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا مگر وہ کھانا بنانے میں بزی تھے۔ بہت سے سوال میرے اندر ہلچل مچا رہے تھے۔ بابا جی، میں نے بمشکل ان کا ایک سوال سوچا، یہاں اور کون رہتا ہے؟ بابا نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولے، اندیکھی مخلوق۔ ان کا کہنا اس انداز میں تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل ایک خوف میں سہم گیا۔ مجھے یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ میرا دماغ اس فکر کو بار بار دہرا رہا تھا، آج رات تو تم کہیں نہیں جا سکتے۔ بابا کے الفاظ تھے کہ جیسے کسی بچھو نے مجھے کاٹ لیا ہو۔ میرا گلا خشک ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میری سوچیں پڑھ رہے ہیں۔ میں کہاں پھنس گیا تھا؟ مجھے چکر آنے لگ گئے۔ میں واپس چارپائی پر گر گیا۔ نہ کچھ بولنے کی ہمت تھی اور نہ کچھ سننے کی۔ مشتاق بابا کی بات سن کر میں الجھ گیا تھا۔ آج رات میں کیوں نہیں کہیں جا سکتا؟ میں نے جب ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ بولے کہ سخت گہرے بادل ہیں، لگتا ہے کہ طوفان آنے والا ہے، تم اس وقت بخار میں کہیں جانے کی سوچنا بھی مت۔ اس بات کو سن کر میں کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ واقعی باہر بہت اندھیرا تھا۔ اس دوران بادل زور سے کڑکے، میرا دل لرز کر رہ گیا۔ میں یہاں سے جانا چاہتا تھا مگر ایسا لگتا تھا کہ مجھے یہاں روکا جا رہا ہے۔ کھانا بن گیا ہے۔ بابا نے سالن نکالا اور چٹائی پر کھانا لے کر بیٹھ گئے۔ مجھے بھوک تو بالکل بھی نہ تھی۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا، لیکن ان کے بار بار کہنے پر مجبور ہو کر میں بھی چٹائی پر آ گیا۔ بابا، آج آپ اسٹیشن پر نہیں جاؤ گے؟ میں نے خود کو نارمل کرتے ان سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں اور اتنی بارش میں میرا جانا بھی ممکن نہیں۔ باہر ہوا کا شور بڑھ گیا تھا، واقعی طوفان سا چھایا ہوا تھا۔ میں نے بار بار دروازے کی طرف دیکھتا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہوائیں خوفناک بولیاں بول رہی ہیں۔ بند دروازے اور کھڑکی سے تیز سیٹیاں بجتی ہوا کے ساتھ اندر آ رہی تھی۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ لیمپ کی روشنی دیوار پر رقص کر رہی تھی۔ ہم دونوں نے بہت خاموشی سے کھانا کھایا اور میں واپس جا کر اپنی چرپائی پر بیٹھ گیا۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ میں نہ جانے کتنی دیر وہاں بے ہوش پڑا رہا تھا۔ اس واقعے کے ذہن میں آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے نماز پڑھنے میں بزی تھے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات کسی نہ کسی طرح یہاں گزار لوں، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اب میں کسی قیمت پہ بھی اس کمرے سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اس وقت نماز کی پابندی نہیں پڑھتا تھا، اس لیے میں چپ چاپ چارپائی پر لیٹا ان کو نماز پڑھتے دیکھ رہا تھا۔ میری تمام چیزیں بیگ میں ہی تھیں۔ بابا نماز کے بعد چارپائی پر ہی لیٹ گئے۔ بابا، میں نے ان کو پکارا۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا۔ بابا، میرے یہاں آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ بابا جی نے اٹھ کر بیٹھ گئے اور بولے کہ ہر بات کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ تمہیں اسٹیشن پر دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ تم اس شہر میں بے آسرا ہو۔ میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے تمہارا جب جی چاہے یہاں سے جا سکتے ہو۔ میں ابھی ان کو دیکھ ہی رہا تھا کہ انہوں نے ایسی بات کی کہ جو سوچ کر میری بھی عقل جواب دے جاتی۔ بولے کہ ایک بار یہاں سے چلے گئے تو دوبارہ کبھی مت آنا، یہی بہتر ہوگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ غصے میں ہوں، مگر وہ مسکرا رہے تھے۔ یہ مسکراہٹ عجیب معنی خیز تھی، جیسے ان کو پتہ ہو کہ میں مستقبل میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں سوالی نظر سے انہیں دیکھتا رہا۔ اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بولے کہ سب کچھ کھل کر بتانا مشکل ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ دنیا میں ہم اکیلے کبھی نہیں ہوتے۔ میں نے مشکل تھوک نکلا اور خاموش ہو کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ ہوا کا زور کم ہو گیا تھا مگر بارش جاری تھی۔ اب نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر اس جگہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس سے وقت کاٹا جا سکتا۔ میں نے بیگ سے اپنی ایک بک نکالی اور لیمپ کے پاس پڑی کرسی پر جا کر اس کو پڑھنے لگ گیا۔ بابا جی پھر سے لیٹ گئے۔
کچھ ہی دیر میں ان کے خراٹے آنے لگے۔ اب میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اوپر وہ کیا مخلوق تھی اور سیڑھیوں پہ کون تھا، مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ جو بھی تھا بابا ان کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے۔ اگر ان کے پہلے سے علم تھا تو وہ یہاں کیسے رہ رہے تھے؟ میں ایک بات سمجھ چکا تھا کہ یہ مخلوقات ایک ایسی دنیا کی ہیں جن کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ رات کے نہ جانے کتنے پل بیت چکے تھے۔ سوچتے سوچتے میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو سوئیاں 11 بجا رہی تھیں۔ میری چہری حس کہہ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی وضو کر کے 2 نفل پڑھ لوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ میں دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا، ہوا کبھی شور کرنے لگتی اور بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ بجلی چمکتی تو پورا گھر روشن ہو جاتا اور پھر سے اندھیرے میں ڈوب جاتا۔ میں جلدی جلدی کونے میں بنے واش روم کی طرف بڑھا۔ اس کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے فریش ہو کر وضو کیا اور واپسی کے لیے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں تیز قدموں سے اس تک پہنچا اور اس کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ دروازہ تو جیسے جیم ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنی جانب سے کھینچا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں اب مزید زور لگانے والا تھا کہ وہ باہر کی طرف کھل گیا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ باہر کی طرف ہی کھلتا تھا۔ میں جلدی سے باہر نکل آیا۔ اسی دم بجلی چمکی اور اس کی تیز روشنی میں سیڑھیوں پر وہی چادر نما وجود کھڑا تھا۔ میں وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ خوف کے ایک جھٹکے سے میرے وجود میں پھیل گیا۔ ہاتھ پاؤں میرے جیسے جم گئے تھے۔ اچانک وہ لہرایا اور چادر نیچے آ گری۔ سیاہ چادر فرش پر اور آخری سیڑھی پر پڑی تھی۔ اس پر بارش برس رہی تھی۔ میرے قدم من کے ہو رہے تھے اور میری عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ میری نظریں چادر پر تھیں۔ میں اسے دیکھتا آگے بڑھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے میں پہنچا۔ کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کرنے لگا۔ بجلی چمکتے ہی میری نظر اس چادر پر پڑی۔ وہ پھر سے کھڑا ہو رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں بابا کے خراٹے گونج رہے تھے۔ میں نے ان کو جگایا اور چرپائی پہ جانے کو کہا۔ وہ بنا کچھ کہے اوپر لیٹ گئے۔ میں دروازے کی کنڈی لگائے نفل پڑھنے لگ گیا مگر میرا سارا دھیان دروازے پر تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے 2 نفل پورے کیے اور سلام پھیرا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہونے لگ گئی اور میں اچھل پڑا اور پیچھے ہٹ کر دروازے کو دیکھنے لگا۔ وہ دستک زور سے ہونے لگ گئی۔ میں نے بابا جی کو دیکھا مگر وہاں سیاہ چادر پڑی تھی۔ بابا جی تو وہاں نہیں تھے۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ دروازے پہ کون تھا؟ وہ بابا جی کہاں گئے؟ میں دروازے سے لگا خوف سے کنگ چادر کو کبھی دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چادر تو جیسے بے جان سی ہو کر چرپائی سے نیچے بہنے لگی۔ میں نے چیخ کر دروازے کی طرف دوڑنا چاہا اور جو ہو سو سوچ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر بابا جی کھڑے تھے۔ آپ میرے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا، بیٹا تم ہمیں بہت پسند آئے ہو۔ ان کے یہ الفاظ تھے کہ کوئی بم تھا جو مجھ پر گرا تھا۔ میں تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف بھاگا مگر وہاں دیوار دکھائی دی۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ اس وقت اب دروازے کھلنے لگے اور عجیب سے خراہٹیں سنائی دینے لگ گئی۔ میرا دماغ میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا اور میں ایک بار پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ جب دوبارہ میں اپنے حواس میں آیا تو میں ایک میدان میں لیٹا تھا اور میرا بیگ میرے پاس پڑا تھا۔ میں نے بیگ اٹھایا اور اسٹیشن کی راہ لی۔ میں بچ گیا تھا یا مجھے چھوڑ دیا گیا تھا، مجھے کچھ بھی علم نہیں۔ ابھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ بعد میں وہاں میں دوبارہ تلاش کرنے پر بھی مجھے وہ حویلی نما عمارت دوبارہ نہ ملی اور نہ ہی وہ مشتاق بابا۔ 219 نمبر کا کلی ایک جوان آدمی تھا جس کا نام الیاس تھا اور وہ کسی مشتاق بابا کو جانتا تک نہ تھا۔ میں آج بھی کراچی میں ہوں لیکن آج بھی جب اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے ڈر کے مارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پشاور سے یہ آخری سٹوری بھیجی گئی ہے۔ میرا نام رانی ہے۔ میں ایک شریف اور اچھے گھرانے میں پیدا ہوئی اور میرے جو فادر ہیں وہ پروفیسر تھے۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی جبکہ میں اور میرا بھائی پڑھ رہے تھے۔ بھائی انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھا اور میں BA فائنل میں تھی۔ گرمی کی چھٹیوں میں ہمارے ابو مجھے ٹچ اسکرین موبائل لے کر دیا جبکہ اس سے پہلے میرے پاس دوسرا سیٹ تھا جو عام سا ہوتا تھا۔ خیر ایک دن میسنجر پہ مجھے میسج آیا سوریا کے نام سے اور دعا سلام بھی ہوئی۔ اس نے مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہوئی تھی۔ خیر میں نے اس کی ریکویسٹ نہیں ایکسیپٹ کی۔ وہ بار بار مجھے میسج کر رہی تھی۔
اور ایک دن میں نے اس کی بات کر لی۔ وہ اچھی سلجھی ہوئی تھی اور پڑھتی تھی، کمپیوٹرز میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ میری اس سے بات چیت ہونے لگی، ہم دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے، پرسنل تعلیم اور سب کچھ شیئر کرنے لگ گئے۔ اس سے اچھی میری بانڈنگ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی تصویریں بھی بھیجی، وہ اچھی لڑکی لگی، وہ مجھے باقاعدہ پردے میں ہوتی تھی۔ میں نے بھی اپنی پکچرز اس کو بھیجی، اچھی سے بولتی تھی اور وہ اچھے اخلاق کی تھی۔ کرتے کرتے ہم دونوں میں بہت گہری فرینڈشپ ہو گئی۔ ہم دونوں اپنی ہر بات ایک دوسرے سے کرتے۔ میں اپنی امی کو سریا کے بارے میں بتایا کرتی تھی، بہن کو بھی میری علم تھا۔ دن کیسا گزرا ہم سب کچھ ڈسکس کرتے تھے۔ ہماری دوستی کو تقریباً اب 6 ماہ ہو چکے تھے۔ میری شادی کی باتیں گھر میں ہونے لگ گئی تھیں۔ میں یہ بات سریا کو بھی بتا دی، مگر میں نے نوٹ کیا کہ وہ کچھ اداس ہو گئی ہے۔ سن کر اس کا رویہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا، جسے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بولتی رہی ہے، وہ لڑکا ہے، جبکہ لڑکی کی آواز میں بات اس کی کزن کرتی تھی، اور وہ مجھے بہت پسند کرنے لگی ہے اور شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ باتیں اس نے چیٹ میں لکھی تھی۔ میں نے پہلے تو اسے مذاق سمجھا، لیکن اس نے اپنی ماں کی قسم کھائی اور مجھے ویڈیو کال بھی کی۔ اس میں وہ لڑکا تھا اور اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ مجھے بہت چاہنے لگا ہے، میں اپنی باقی زندگی میرے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اور اس نے بہت وعدے کیے۔ مگر میں بہت حیران تھی اور مجھے افسوس ہوا۔ میں نے اسے بلاک کر دیا اور اپنے ہر سوشل میڈیا سے۔ لیکن مجھے بہت دکھ سا ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ اس نے دھوکہ کیا۔ میں اس سے اپنی ہر پرسنل بات کرتی تھی، جس کا مجھے بہت دکھ تھا۔ اب کچھ دن گزرے، میرے گھر والوں نے مجھ سے سریا کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کو ٹال دیا کہ وہ بیمار ہے۔ لیکن ایک دن میں نے اپنی بہن کو سچ سچ بتا دیا، جو کہ مجھے ضروری لگا تھا۔ بہن نے مجھے کہا کہ سوشل میڈیا پر تو ایسا ہوتا رہتا ہے، اور میں اب اس بات کو دل پر مت لوں اور سب کچھ بھول جاؤں۔ جو ایک دن گزرے تو مجھے واٹس ایپ پر ایک کال آئی۔ میں نے اٹینڈ کی۔ وہ وہی تھا، نمبر بدل کر آیا تھا اور مجھے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کال مت کیا کرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے اسے دوبارہ سے بلاک کر دیا، لیکن اب یہ سلسلہ ہی چل پڑا تھا۔ وہ گھر کے نمبر پر بھی فون کرتا۔ میں نے تنگ آ کر اپنی امی کو بتا دیا تاکہ کل کوئی اور بات نہ ہو۔ امی نے مجھے کہا کہ اس سے میری بات کرا دو، اسے میں سمجھاؤں گی۔ ایک دن گھر کے نمبر پہ اس نے کال کی۔ میری امی نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ وہ کال مت کرے، تو اس نے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہے رشتے کے لیے۔ میری امی نے کہا کہ ہم فیملی سے باہر رشتہ نہیں کرتے، جس پر وہ بولا کہ پلیز میں مر جاؤں گا اس کے بنا۔ امی نے اسے بہت پیار سے سمجھایا اور فون بند کر دیا۔ یوں ایک دن کالج جاتے ہوئے اس نے میرا رشتہ روک لیا اور منتیں کرنے لگ پڑا۔ میں نے اسے بہت آرام سے سمجھایا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ مجھے علم تھا کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے، اور میری تربیت بھی ایسی نہیں ہوئی تھی کہ میں اس راستے پر چلتی، مگر وہ ضد پر اڑا تھا۔ آخر کار میں کالج بھائی کے ساتھ جانے لگ گئی تاکہ وہ میرا راستہ نہ روکے۔ ایک دن ہمارے گھر 2 عورتیں آ گئیں۔ گھر میں امی اور میں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ منصور کے کہنے پر رشتہ لے کر آئی ہیں۔ امی نے ان کو بٹھایا اور چائے پلائی تو وہ بولی کہ وہ منصور کی امی ہیں اور خالہ ہیں۔ منصور ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، اس نے سب کو بتایا ہے ہمیں۔ میری امی نے ان کو صاف بولا کہ ہم باہر شادی نہیں کرتے، جس پر وہ بولی کہ بہن میرے بیٹے کی خوشی تھی تو میں آ گئی۔ میں بہت تنگ آ چکی تھی، بار بار وہ کسی نہ کسی طریقے سے کانٹیکٹ کرتا تھا، جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ آخر ایک دن گھر کے نمبر پر ایک انجان کال آئی، کیونکہ اب نمبر ہمیں پتہ تھا جس پر وہ کال کرتا تھا۔ ہم نہیں اٹھاتے تھے۔ میری امی نے اسے خوب غصے سے ڈانٹا تھا اور پولیس کی بھی دھمکی تھی۔ ایک دن میری بہت اچھی دوست نے مجھے ایک لیٹر تھمایا، منصور نے اسے دیا تھا۔ وہ ہر وقت میرا پیچھا کرتا تھا۔ میں نے سلمہ اپنی دوست کو بھی اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ خط میں وہ کچھ لکھا ہوا تھا کہ اس نے دوسری لڑکیوں سے دوستی کی ہے، لیکن میں پہلی ہوں جس سے اسے سچی محبت ہوئی۔ میں نے امی کو بتا دیا۔ امی نے بہت سمجھایا۔ امی نے اسے یہ باتیں فون پہ سمجھائی تھیں، مگر اس کی سوئی ایک ہی بات پر اڑی تھی، جانے وہ کس مٹی کا بنا ہوا تھا۔ آخر کار بہت تنگ آ کر امی نے ابو کو بتا دیا۔ ابو کے کزن پولیس میں تھے، انہوں نے ہراسمنٹ کی رپورٹ درج کر لی۔ یوں منصور کو اس کے گھر سے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اس کی ماں ہمارے گھر آ گئی اور غصے سے بولنے لگی۔ وہ دھمکیوں پہ روتا رہی۔ ہم تو شریف لوگ تھے۔ امی ابو نے عزت کی خاطر منصور کو چھڑوا دیا،
लेकिन शर्त ये रखी कि वो अब हमारी बेटी का पीछा छोड़ देगा। यूँ कुछ दिन चैन से गुजर गए। मेरी मंगनी की बात पक्की हो गई। रिश्तेदार से तो काफ़ी दिनों से बाद मंसूर की कॉल आई। उसने मुबारकबाद दी और माफ़ी मांगने लग गया। वो अपने किए पर शर्मिंदा है, उसने ये कहा। वो सिर्फ मुझसे एक बार मिलना चाहता है और फिर वो कभी भी मेरी ज़िंदगी में मेरे रास्ते में नहीं आएगा। मैंने उसको मना कर दिया, लेकिन उसने मेरे बहुत तरले मिन्नत की। अगर मुझे बाहर मिलने से कुछ मसला है तो वो थोड़ी देर के लिए मेरे घर आकर माफ़ी मांग लेगा, क्योंकि इस तरह करके उसके ज़मीर को सुकून मिल जाएगा और उसे चैन की नींद आ सकेगी। मैंने फिर इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। वो फिर बोला कि अगर उसे मुझे शक है तो वो मेरी अम्मी के सामने ऐसा करेगा और फिर कभी भी उसे तंग नहीं करेगा। वो बोला कि बस वो अपने ज़मीर को मुतमईन करना चाहता है और बस, कुछ भी नहीं। मैंने इसे कहा कि मैं अपनी अम्मी से पूछती हूँ, मैं तुम्हें फिर बताऊँगी। यूँ मैंने अम्मी को ये बात कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, वो आ जाए, लेकिन इस वक्त जब तुम्हारे अबू और भाई घर पर ना हो। यूँ मैंने इसको बोल दिया। वो खुश हो गया। दूसरे दिन अबू और भाई किसी काम से गए थे तो मैं और अम्मी मेरी बहन घर पर थी। मेरी बहन 6 माह की हामला थी, हमारे पास रहने को आई हुई थी। बेल बजी तो अम्मी ने गेट खोला। वो आते ही रोने लग गया और अम्मी के पाँव में गिर पड़ा था। अम्मी ने उसे उठाया और कहा कि ऐसा मत करो। फिर उसने पूछा तो अम्मी ने समझाया कि वो नदामत में है, गेट पर मुनासिब नहीं, उससे बात करना है। वो उसे अंदर गैलरी में ले आई। बहन भी आ गई। वो मुझसे माफ़ी मांगने लग गया। मैं अंदर से सब देख रही थी। अम्मी ने इसे गैलरी में बिठाया और मुझे आवाज़ दी। मैं आ गई। वो सामने बैठा था। मैं, बहन और अम्मी तीनों एक सोफे पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही देखते इसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक पैदा हुई और वो उठा और पिस्टल से उसने धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। हम सब की चीखें गूंजने लगी। मौके पर ही मेरी अम्मी और बहन दम तोड़ गई, जबकि मैं बौखलाहट में बस चीख रही थी। उसने मुझ पर भी फायर किए, जो मेरी टांगों पर गोलियां लगी थी। मैं नीचे गिर गई। उस शैतान ने बस इसी पर बात नहीं ख़त्म की, उसने हमारे घर को आग लगा दी थी और वो वहाँ से भाग गया। मेरी चीखें सुनकर और धुआं देखकर हमसाए हमारी मदद को आ गए और उन लोगों ने पुलिस बुलाई। मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। मेरी दोनों टांगों पर गोलियां लगी हुई थी और मैं बेहोश थी। जब होश आया तो एक और सदमा मेरा मुंतज़िर था। मेरे वालिद दिल के मरीज़ थे। जब उन्होंने खौफनाक मंजर देखा तो वहीं गिरकर बेहोश हो गए और बाद में उनकी डेथ हो गई। हमारी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। कुछ हफ्ते हॉस्पिटल रहने के बाद मैं ठीक हो गई थी, लेकिन एक टांग मेरी काम नहीं करती थी। पुलिस उसे पकड़ चुकी थी। उसने अपनी मकारी से सारा इल्ज़ाम मुझ पर थोप दिया। मैंने इससे पैसे लिए, तोहफे लिए और इसे इस्तेमाल किया। मेरी माँ ने इसे घर पर बुलाया था और वो छुरी से मेरे पे हमला कर रही थी, जिस पर मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में इन सबको मार दिया। मुझे उसने बदनाम करके रख दिया था। लोगों के ज़हनों में बस ऐसी ही बातें बैठ चुकी थी। कसूर हमारा था, क्योंकि लड़कियां फ़ौरन बदनाम हो जाती हैं, चाहे कुछ ऐसा ना भी हो। ये सब होने के बाद मेरी मंगनी भी टूट चुकी थी। अदालत में केस काफ़ी टाइम तक चलता रहा। कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, जबकि हमारे वकील की डिमांड थी कि उसे सज़ाए मौत दी जाए। उसके खिलाफ एविडेंस काफ़ी नहीं थे, इसलिए उसे सज़ाए मौत नहीं दी गई। बस 6 लाख जुर्माना और उम्र कैद हुई। यूँ एक हंसता बसता घर ख़त्म हो गया। मेरा सब लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि वो सोशल मीडिया पर कभी भी किसी पर एतबार ना करें और अपनी हिफाजत खुद करें। लिसन, ये जो मैंने आपको लास्ट में स्टोरी सुनाई, ये हॉरर तो नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आई होप कि आपको ये दोनों स्टोरीज़ अच्छी लगी होंगी। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी न्यू स्टोरीज़ के साथ। अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त